آج 13 اپریل ہے سن 26 کی، اور غزل نمبر 304 ہے میر صاحب کی، اور اس میں انہوں نے آج فاروقی صاحب نے گو ایک شعر لگایا ہے، لیکن نگینہ ہے صاحب، نگینہ کمال کا یعنی کا ایک شعر ہے جس سے اتنی باتیں پھوٹ پڑی کہ پچھلے 3-4 دن میں اس میں ایک لفظ ہے اس میں جو انہوں نے استعمال کیا، اس کی وجہ سے اس شعر کی وجہ سے وہ لفظ ملا، پھر اس لفظ کی وجہ سے اور اشعار یاد آ گئے۔ تو پہلے تو میں وہ شعر پڑھوں گا، اس کا مزہ لیں گے۔ جب مجھے اس شعر کا یہ مزہ آیا تو میں بہت ایکسائٹڈ ہو گیا، بہت کہ فاروقی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ فاروقی صاحب کو بھی یہ شعر بہت نگینہ لگا۔ تو یہ میں آپ کو پہلے شعر پڑھتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں بات، پھر وہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں جو کچھ اشعار ہیں وہ پڑھوں گا، اور پھر اس شعر کے وزن کا، یعنی شعری ٹیکنیکل وزن کا نہیں، معانی کے اور بلاغت کے وزن کا ایک شعر جو میرے میر کا ایک آل ٹائم شعر ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ شعر جو ہے آج یہ 4 اشعار کی غزل ہے، جس میں سے میر صاحب نے 6 اشعار کی غزل ہے، جس میں سے میر صاحب نے فاروقی صاحب نے صرف ایک شعر چنا ہے۔ ظاہرہ میں گیا، میں نے جا کے دیکھا، سب اشعار اچھے تھے، لیکن کم از کم 3 اس کے جو اشعار ہیں اور میں آپ کو سناؤں گا۔ تو پہلے میں وہ 3 اشعار سنا دیتا ہوں، پھر یہ جو میر صاحب انہوں نے فاروقی صاحب نے چنا ہے شعر وہ سناؤں گا۔ کہتے ہیں کہ لاگ ہے جی کے تئیں اپنے اسی یار سے ایک، لاگ ہے جی کے تئیں اپنے اسی یار سے ایک، کتنا اعلیٰ مصرع ہے، میں حیران ہوں کہ یہ چنا نہیں گیا۔ لاگ ہے جی کے تئیں اپنے اسی یار سے ایک، اور سب یاروں کا ہم لوگ تو سب کرتے ہیں۔ کتنی یعنی ایلیوژن معنی کا چھوڑ دیا، اور سب یاروں کا ہم لوگ تو سب کرتے ہیں، نہیں بتایا کیا سب کرتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو اس سے نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، لاگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہوں جو بے حال اس آجوبہ عالم کے لیے۔ اب یہ آجوبہ لفظ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، عجوبہ سنا ہے، اس کو انہوں نے آجوبہ الف کے ساتھ استعمال کیا، میں نے کہیں نہیں دیکھا یہ ایسے، اس لیے بھی میں یہ شعر پڑھنا چاہ رہا تھا۔ اور وہ استاد ہے نا سب سے بڑے، تو انہوں نے، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ انہوں نے لفظ اختراع کیا، یہ استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں، کہ ہوں جو بے حال اس آجوبہ عالم کے لیے، حال سن کے میرا لوگ عجب کر، یہ ہے جی شعر۔ اور اس میں خوبصورتی یہ کہ پہلے میں آجوبہ استعمال کیا اور دوسرے میں عجب استعمال کیا، اور معنی بالکل الگ، اور اس معنی الگ کی وجہ سے یہ عجب کے میں اشعار کچھ سناؤں گا۔ ہوں جو بے حال اس آجوبہ عالم کے لیے، حال سن کے میرا لوگ عجب کرتے ہیں، کہ یہ اتنی فیسنیٹنگ، مسٹیریس اور پاگل کر دینے والی کائنات ہے کہ میں بے حال ہو گیا ہوں آجوبہ عالم کے لیے، تو حال سن کے میرا لوگ عجب کرتے ہیں۔ کتنا بلیغ مصرع ہے یہ، لوگ عجب کرتے ہیں، واہ 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 واہ، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں سن کے کہ یار اس کا حال عجب ہو جائے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پہ اس کا اصلی معنی کہ لوگ عجب کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یعنی اسی لفظ کے معنی نئے ایک میر صاحب نے اختراع کیے ہیں اس شعر میں، کہ ایک مرتبہ اور پڑھوں گا، آپ ذرا انجوائے کریں، کہ ہوں جو بے حال اس آجوبہ عالم کے لیے، حال سن کے میرا لوگ عجب کرتے ہیں۔ کہ جو یہ ویسے تو لیٹ موتیف ہے میر صاحب کا، کہ میں اتنا پاگل ہو گیا کہ لوگ اب آ کے پوچھتے ہیں میرا حال، اور اب تو یہ ہے بہت برا حال ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بالکل نئے طرح سے ہے یہ، اس طرح سے کسی نے کبھی نہ کہا ہوگا کہ ہوں جو بے حال اس آجوبہ عالم کے لیے، کی وجہ سے ہے، ویسے مطلب یہاں پہ ہر کے لیے استعمال کیا ہے، کہ حال سن کے میرا لوگ عجب کرتے ہیں۔ اور یہ عجب جو ہے نا کا استعمال، اس کے بارے میں جو اشعار ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا ابھی۔ روز ایک ظلم نیا کرتے ہیں یہ دلبر، اور کیا چابک دستی ہے مصرع کی، کہ روز ایک ظلم نیا کرتے ہیں یہ دلبر، اور روز کہتے ہیں ستم ترک ہم اب کرتے ہیں، ایسوننس ہے کہ ہم اب کرتے ہیں، واہ 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 واہ، روز کے ستم ترک ہم اب، ایسوننس دیکھیے ذرا، واہ واہ، روز کہتے ہیں ستم ترک اب ہم کرتے ہیں، روز کہتے ہیں ستم ترک ہم اب کرتے ہیں، کمال کا شعر ہے صاحب۔ اچھا، اب جو میر صاحب نے شعر چنا ہے وہ واقعی بہت بڑا شعر، اور وہ جناب، تم کبھو میر کو چاہو سو کہ چاہے ہیں تمہیں، واہ واہ واہ،
تم کبھو میر کو چاہو سو کہ چاہے ہیں تمہیں، اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں۔ اس میں ایک باریک چیز جو ہے فاروقی صاحب سے جانے سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک یہ کہ میر صاحب آپ کے ان کو بتا رہے ہیں، اس کو میر صاحب کے معشوق کو تم سے اتنا کرتے کہ ہمیں انہوں نے بتایا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ان کا ادب کا رشتہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کبھو میر کو چاہو، ذرا ان تک ان کو اپروچ کرو، ذرا دیکھو کہ ان کا تمہاری وجہ سے حال کیا ہے، سو کہ چاہے ہیں تمہیں، سو کہ اس وجہ سے کہ چاہے ہیں تمہیں، اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں۔ ادب کا رشتہ ایک اور ہوتا ہے اور عشق کا رشتہ ایک اور ہوتا ہے، اور عشق کے رشتے میں ادب وہ جو ہے کنونشنل وہ نہیں رہتا، حجاب اٹھ جاتا ہے۔ ہاں، اصل میں یہ بات ہے، ادب میں حجاب بہت ضروری چیز ہے۔ یہ اب فاروق صاحب شروع کیسے کرتے ہیں؟ کوئی، یعنی میں 7 سال سے کر رہا ہوں یہ کام، انہوں نے کوئی شعر کی تعریف شروع اس سے نہیں کی کہ یہ شعر تعریف و تجزیے سے مستغنی ہے، یعنی بیونڈ پریز اور انالیسس ہے یہ شعر، یعنی جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ اس سے بھی انہوں نے اپنے حساب سے دیکھ کے بتایا کہ بڑا میر کو کبھی چاہنے کا مضمون خود ہی اس قدر پرمانی ہے کہ اگر شعر میں اور کچھ نہ ہوتا تو یہ شعر قابل قدر ہوتا۔ کبھی بمانی ایک بار فرض کیجئے تو چاہو کہ 2 معنی نکلتے ہیں، تمہارے دل میں میر کی محبت پیدا ہو، تم میر سے اختلاط کرو، کبھی بمانی کسی وقت فرض کیجئے تو مفہوم یہ ہوگا کہ کسی بھی وقت صحیح، لیکن ایک بار میر کو اپنے پاس بلا لو۔ کبھی بمانی کسی موقع پر فرض کیجئے تو معنی ہوئے کہ میر تمہیں عرصے سے چاہتے ہیں، کبھی وہ دن بھی آئے کہ جب تم میر کو چاہنے لگو۔ دوسرے مصرے میں میر کے خاص رنگ کا روزمرہ زندگی والا ماحول ہے، اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، ممکن ہے وہ لوگ خود معشوق صفت لوگ ہوں، لیکن وہ میر سے بے تکلف نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ میر کا ادب کرتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی انہوں نے رکھا ہے ایک نقطہ کہ ہو سکتا ہے وہ معشوق صفت لوگ ہوں، واہ 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 واہ، لیکن یہ بات بھی ہے کہ میر کو بھی ان سے کوئی محبت نہیں، کیونکہ میر کا مخاطب عشق ہے، یعنی اس معشوق سے جس کو مخاطب کر کے یہ کلام کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر متکلم لوگوں کو میر سے محبت ہو بھی تو وہ بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ تو کسی اور کو چاہتے ہیں۔ پھر سوال یہ کہ لوگ میر کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بات ظاہر ہے، یہ جو ہم سمجھ گئے تھے، وجہ نہیں کہ وہ پیرانہ سال بزرگ یا کوئی عالم فاضل ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میر کا جو ادب ہے وہ عاشقی کے مرتبے کی بنا پر ہے، اور یہ جو عاشقی کے مرتبے کی بنا پر ان کا مرتبہ ہے، وہ والا شعر جو ہے میں آج کی پریزنٹیشن کے آخر میں سناؤں گا، کیونکہ وہ بہت بڑی بات ہے صاحب۔ میر کا ادب تو ان باتوں کی بنا پر کرتے ہیں کہ عاشقی جن سے عبارت ہے، مثلا یہ کہ میر سوز و علم کے انتہائی منزل کو پہنچ چکے ہیں، یہ والی میں بات کروں گا۔ کہتے ہیں، اب یہاں پہ فاروقی صاحب اپنی انگریزی ادب سے شناسائی کا بتا رہے ہیں کہ آسکر وائلڈ کہتا ہے کہ where there is sorrow there is holy ground۔ ممکن ہے اس کا یہ خیال والٹر پیٹر سے مستعار رہا۔ ہم اسی لیے تو مرعوب ہوتے ہیں ان سے کہ والٹر پیٹر میں نے یہاں پہ کم لوگوں، میں نہیں جانتا کسی کو جو لوگ جانتے ہیں، لیکن آسکر وائلڈ کے کنٹمپرری تھے، ہم اصل سے والٹر پیٹر صاحب، اور آسکر وائلڈ ان سے بہت، ان کی جو تھیریز تھی ان سے بہت قائل و گھائل تھے ان کے۔ والٹر پیٹر نے کتابیں لکھی تھی ڈایونیسس پر اور پرسیفون وغیرہ اور گریک پیگن کلچر وغیرہ پہ، اور ہم جب گریجویٹ اسکول میں تھے تو ان سے ایک لفظ ہم نے مستعار لے رکھا تھا، تھانک، CHONIC، بڑا عجیب و غریب لفظ ہے تھانک، والٹر پیٹر سے لفظ لیا تھا۔ تو مونالیزا کی اسٹڈیز میں انہوں نے استعمال کیا تھا کہ مونالیزا has shadowy eyes and has gazed upon the fainter coloring of the underworld۔ تو آسکر وائلڈ کو بھی پسند تھی، میر صاحب بھی اسی لائن کے آدمی تھے۔ اچھا صاحب، تو کہتے ہیں کہ پھر میر کا ادب شاید اس وجہ سے لازم ہو گیا ہو کہ دیوان کی حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا جی انہوں نے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیوانوں کو غیر انسانی بلکہ الوہی فیضان سے مشرف سمجھنا بھی مشرق و مغرب میں عام سی بات رہی ہے۔ میرا خیال ہے مشیل فوکو نے بھی لکھا ہے کہ 19ویں صدی تک جو پاگل لوگ تھے ان کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ فیض صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں میرا خیال ہے ذکر کیا تھا کہ جنون وغیرہ، مجنون، یہ سب چیزیں مجذوبوں اور مستغرق فی الخیال لوگوں کی تقدیر بچور بات۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، کہتے ہیں کہ میر سراسر عشق ہے۔ وہ جیسے ایک پچھلا شعر ہم نے پڑھا تھا کہ میری وہ کیا تھا، نس نس میں کیا شعر تھا کہ
میں بھول رہا ہوں، 2-3 ہفتے، 1 ہفتہ پہلے پڑھا تھا، پر عشق بھر رہا ہے ایک ایک میری نس میں، وہ والا کہ بھرا ہوں میں عشق۔ میر صاحب کا اصلی پرائیڈ یہ بہت تھا، یہ بہت لازم ہے، کیونکہ عشق اپنی روحانیت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص کمال عشق کے درجے پر فائز ہو تو کیا کہنے۔ پھر ایک فاروق صاحب نے شعر یہاں پہ ڈالا ہے کہ اس طرح یہ شعر محض عشق مضمون کا نہیں، بلکہ اس میں ایک پورا تصور حیات اور لائحہ زیست آ گیا ہے۔ عزیز قیسی کے ہاں، ہم نے مبین سے ان کا نام سن رکھا ہے، ویل نون ہے ویسے، یہاں یہ مضمون بہت محدود ہو گیا، اس لیے معنی کم ہے، لیکن عمدہ شعر ہے کہ ایک تم ہی ہم سے کھنچے ہو، ورنہ چاہنے والوں کو سب چاہتے ہیں۔ بہت ہی ماٹھا شعر ہے، اس شعر کے مقابلے میں اس کا رکھنا کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہمیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، یہ جو مجھے بہت پسند ہے یہ بات کہ عجب کے بہت معنی ہیں۔ ہم نے بڑے عرصے، جناب سالوں، میر صاحب کے اشعار نکلتے تھے، ہم کہتے ہیں عجب تو کیا ہے عجب، اس طرح سے جو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک جو بڑا مزے کا شعر اور آوارہ شعر ہے، آوارہ شاعری کا ایک سب سے بڑا ایک شعر ہے کہ کیا ہے کہ ہاں، عجب کچھ گرمیر آوے میسر، عجب کچھ گرمیر آوے میسر، گلابی شراب اور غزل اپنے ڈھپکی۔ بھئی بہت ہمیں شعر یہ پسند رہا ہے، بڑا بہت اچھے۔ اس میں ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں نے یہ شعر جو ہے، یہ بڑی لطف کی بات ہے۔ آج کل چیٹ جی پی ٹی بہت چل رہا ہے، تو یہ اس کا ایک لفظ مجھے ٹھیک سے نہیں بیٹھ رہا تھا، تو میں نے یہ شعر ان کو لکھ کے دیا، تو وہ انہوں نے مجھ سے بحث کی چیٹ جی پی ٹی کہ اگر ہے، بہت کچھ ہے، اگر میر آوے میسر، کیونکہ تو میرے جیسے بھی مبتدی کو معلوم تھا کہ وزن ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ میں نے ان کے دیوان میں بھی دیکھا اور ریختہ پہ بھی دیکھا، اور وہ گر ہی ہے، عجب کچھ گر میر آوے میسر۔ اور چیٹ جی پی ٹی اچھے استاد کی طرح مان گیا، کہنے لگے نحو کے حوالے سے اگر ہونا چاہیے، لیکن میر صاحب کا شعر شاید گر ہی ہے۔ میں حیران رہ گیا ڈن 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 ڈن۔ اچھا صاحب، تو عجب کا جو شعر ہے، اس پہ ایک غزل ہے میر صاحب کی، اس کے آپ کو 2-3 شعر سنا دیتا ہوں، 11 اشعار کی ہے، 3-4 سناتا ہوں کہ ملتی نہیں ہے آنکھ اس آئینہ رو کی میر، وہ دل جو لے کے جاوے مگر ہے تو کیا عجب، وہ دل جو لے کے جاوے مکر تو ہے کیا عجب۔ تو اس میں تکرار ہے، تو ہے کیا عجب۔ تہذیب کا بھی گھر بار میں لٹا کے گیا گھر سے بھی نکل، اب آوے وہ کبھو میرے گھر تو ہے کیا عجب، تو کیا عجب ہے، کیا حیرانی کی بات کیا ہے یہاں پہ، اس کی یہ معنی ہے، یعنی ہر ایک میں الگ الگ معنی ہے عجب کے۔ جاتی ہے چشم شوق کسی کی 1000 بار، آوے ادھر بھی اس کی نظر تو ہے کیا عجب، تو کیا مزہ آ جاوے، جیسے کہ مطلب الگ ہو گیا۔ شبھائے تار و تیرا زمانے میں دن ہوئی، شبھائے تار و تیرا زمانے میں دن ہوئی، شب ہجر کی بھی ہووے سحر تو ہے کیا عجب، تو کیا مزہ آ جائے، تو کیا ہی حیرت کی بات ہو، اور کیا ہی اڑتی سی ہم کو آوے خبر، لے جا کے کتنا مزے کا شعر ہے، لے جا کے نام کتنے کبوتر ہوئے ہیں ذبح، لے جا کے نام کتنے کبوتر ہوئے ہیں ذبح، اڑتی سی ہم کو آوے خبر تو ہے کیا عجب۔ کیا ضلع پیش کیا ہے کبوتر کا اور اڑنے کا، اڑتی سی خبر کا، وہ جو غالب کا ہے کہ اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی۔ بھئی کیا عمدہ غالب نے اس کو استعمال کیا ہے، کہ کیا تھا اس کا دوسرا مصرع کہ آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی۔ اس میں یہ ضلع ہے کہ طیور جو ہیں وہ باہر کے موسم، چلے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اچھا، ایک اور شعر میں یعنی ایک لفظ پہلی مرتبہ میر نے بدلا ہے، تبدیل کیا، اس کے ساتھ کھیلا ہے، اس لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ہے عشق میں جو حال بتر، ہے عشق میں جو حال بتر تو ہے کیا عجب، مر جائے کوئی خستہ جگر تو ہے کیا عجب۔ تو کیا عجیب بات ہے، نارمل ہے، لیکن بتر ابتر کو بتر ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، کبھی نہیں پڑھا نہ سنا۔ اگر کسی نے سنا ہو تو ہمیں بتائے۔ تو یہ میر صاحب نے جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو وہ مل گئی، ہمارے جو شعراء ہیں، دوست یار احباب، ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کو پریسیڈنس مل گیا یہاں پہ، ہے عشق میں تو حال بتر تو ہے کیا عجب، اس میں تو حال ہوتے ہی برا، مر جائے کوئی خستہ جگر۔ یہ شعر ہلکا ہے، لیکن یہ بتر کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ پڑھ کے دیا شعر۔ اب وہ میں آپ کو شعر سنا کے آج کی پریزنٹیشن ختم کرتا ہوں۔ اب ان دونوں شعروں کو پیرلل رکھ کے دیکھیے،
اس میں بھی میر کا ایک مقام بتایا ہے کیا ہے، اور اس میں میر کا مقام اور طرح سے بتایا ہے. میرا خیال ہے میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کا ایک زیادہ مقام ہونا چاہیے، زیادہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا لیکن اس میں ایک زیادہ بلاغت ہے اور طرح کی. اچھا، میر صاحب نے جو شعر آج کی غزل کا لکھا تھا 304 کا، وہ تھا کہ تم کبھو میر کو چاہو سو کہ چاہے ہیں تمہیں. بڑی اچھا ہے ویسے، ایک دم رک کے جیسے چل نکلتا ہے مصرع. تم کبھو میر کو چاہو سو کہ چاہے ہیں تمہیں، اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں. بہت عمدہ. اور مجھے جو شعر پسند ہے وہ یہ ہے کہ سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی، سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی، اس خاک رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو. بھئی یہ مجھے بہت شعر پسند ہے، اور میں جو بھی کبھی کلاس پڑھاتا تھا اپنے سب اسٹوڈنٹس کو یہ شعر لکھنے کو کہتا تھا. بہت لمبی ہو گئی پریزنٹیشن لیکن مجھے بہت مزہ آیا. امید ہے آپ کو بھی کچھ لطف آیا ہوگا. بہت جلد پھر ملیں گے. خدا حافظ.